جائز کمائی ہو تو لنگر پکانے سے بہتر کوئی شے نہیں۔ ایک مقام پر قائم رہنے والا اپنے مقصد کو حاصل کر جاتا ہے۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ خدا پر راضی ہے اور خدا اس پر راضی ہے۔ آپ کا ایک ایسا استاد ضرور ہونا چاہیے جس کی بات اگر ظاہری طور پر آپ کو سمجھ نہ آئے تب بھی آپ اسے مان لیں۔ کسی کی غلطی نکالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص خود غلطی میں نہ ہو۔ راضی ہونے سے اگر حالات نہیں بھی بدلتے تو بھی آپ کی حالت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ جس نے اپنی پہچان کو مالک کی پہچان کا ذریعہ نہ بنایا وہ آدھے راستے میں گم ہو گیا۔ خدا کی یاد جو ہے یہ بیماری اور تکلیف کو کم کر دے گی۔ جب تک انسان کے باطن کی اصلاح نہ ہو جائے اس کو عبادت کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کے اندر خوف خدا موجود ہے تو آپ کا عمل خود بخود نیک ہو جائے گا۔ خدا نے پہلے آپ کو دعا کا شعور دیا، پھر دعا کی ضرورت پیدا کی اور دعا منظور بھی اسی نے کرنی ہے۔ اکڑا ہوا سر محبوب سے محرومی کا نام ہے، جھکا ہوا سر محبوب کے قریب اور دار پر چڑھا ہوا محبوب کے اور قریب ہے۔ علم وہ اچھا ہے جس کا انجام اچھا ہو۔ زیادہ مانوس ہونے کی وجہ سے ادب والا گستاخ ہو سکتا ہے۔ جھوٹا آدمی سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ جس کے پاس کیفیت نہ ہو اور علم کی تمنا ہو وہ شخص محنت کر کے برباد ہو جائے گا۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ بیانات اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک انسان راستے میں ہو، اور جب جلوہ نظر آ جائے تو بیان بند ہو جاتے ہیں۔ جو بات آپ کے بس میں نہیں اس میں دخل نہ دو۔ خدا سے غیب میں ڈرنے والا شخص صرف وہی ہوتا ہے جس کو شوق ہو۔ اگر دوست مل جائے مجبوری بے شک قائم رہے پھر بھی چین آ جاتا ہے۔ سکون جو ہے وہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمٹانے کا نام ہے۔ 50 سال کے بعد شہر کی آبادی ساری کی ساری بدل جاتی ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں ایک راستے کا مسافر بنائے۔ اپنی ذات کے ساتھ جھگڑا نہ کرو اور یوں اپنی نیند کو پریشان نہ کرو۔ اپنی پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ سنجیدہ ہو۔ جو آپ کی بات نہیں سنتا اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اس کو نیکی کا جذبہ عطا فرمائے۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو۔ خدا جس پر راضی ہو جائے اس کی ادا اختیار کر لو، اس طرح خدا آپ پر بھی راضی ہو جائے گا۔ ولی کی شان ہی یہ ہے کہ اپنی ساری صداقت کے باوجود آگے سے دھیما رہتا ہے۔ اگر آپ غم کو خدا کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ توجہ سے، پکار سے، فریاد سے اور خلوص سے خدا کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ خدا کے حکم کے علاوہ آپ کو توجہ نہیں مل سکتی۔ اس کا حکم توجہ ہے اور توجہ کا باعث ہے۔ سکون قلب کسی اور چیز کا نام نہیں بلکہ خدا کے فضل کا نام ہے۔ اگر مقدار بڑھ جائے تو معیار کی تاثیر گھٹ جاتی ہے۔ جب امیر ہو جاؤ تو مغرور نہ ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا۔ منافق کی بخشش کا موقع کم ہی ہے۔ اگر آپ زندگی میں موت کا مقام حاصل کر لیں تو جنت حاصل ہو جائے گی۔ اگر ندامت کا خیال ہو
تو پھر توبہ کا سفر اختیار کرو۔ روحانیت یہ ہے کہ پہلے بے ضرر ہو جاؤ اور پھر مفید ہو جاؤ۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ سیدھے راستے پر چل پڑا، اور وہی راستہ سکون کا ہے۔ آپ لوگ ہر رات کو اپنے آپ کو توبہ کرنے کے بعد معصوم کر کے سویا کرو۔ ذہن کی پرواز اور ذہن کا سفر لامحدود ہے۔ دوست مل گیا تو ایسا لگا غریبی دور ہو گئی، حالانکہ دوست بھی غریب ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے خدا کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اعتماد ذات جو ہے وہ تحقیق سے بچنے کا نام ہے۔ بچے نے جب باپ کہنا شروع کیا تو سمجھو آپ بڑے ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے۔ اگر آپ بیٹا ہو کے رعایت مانگتے ہیں تو باپ کو رعایت کیوں نہیں دیتے؟ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر مغرور ہو جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے، اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ موت آپ کی اس وقت تک حفاظت کرے گی جب تک وہ خود نہیں آتی۔ جب انسان خدا کی کائنات میں خدا بن کر مداخلت کرنے لگ جائے تو سمجھو تباہی آ گئی۔ بدی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہے، بلکہ بدی وہ ہے جو خدا کو ناپسند ہے۔ اگر آپ کے دل میں بدی کی خواہش نہیں ہے تو اپنے دل میں نیکی کی خواہش ضرور رکھو۔ تنہائی میں کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، پھر عبادت کرو تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ اگر آپ انصاف کی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو اپنے بیگانے کا فرق ذہن سے نکال دیں۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی بلکہ رعایت کرتی ہے۔ ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب خدا کے کیے ہوئے احسان سے غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے، اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بری بات ہے۔ اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دو تو جلد خدا کے قریب ہو جاؤ گے۔ دانا آدمی دھوکہ دیتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ طالب اگر صادق ہو گیا تو طلب تو ویسے ہی پوری ہو گئی۔ خدا جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ نامنظور خواہش کا بھی اتنا احترام کرو جتنا منظور خواہش کا۔ زندگی سے پہلے نیند ہے اور موت کے بعد بھی نیند ہے۔ جو لوگ آپ کے اختیار میں ہیں ان پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ اس سے پہلے کہ سائل آواز لگا کر چلا جائے اس کو کچھ دو، ورنہ ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گا۔ جس نے غم کی حالت میں عطائیت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ جہاں جہاں آپ کے گلے ہیں وہیں پہ تو مقام شکر ہوتا ہے۔ رحم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کی زد سے بچایا جائے۔ اپنی نظروں کا خیال رکھو۔ آپ کی نظر سے نہ کوئی انسان گر جائے اور نہ آپ کسی انسان کی نظر سے گر جاؤ۔ انسان اگر خدا کے ذکر سے غافل نہ ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دو آقاؤں کو سوائے منافق کے کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو ماحول سے تنگی ہو وہ کسی اور جگہ سکون نہیں پائے گا۔